سائیکالوجی کے مطابق جو لوگ ایک سے زیادہ تکیوں کے ساتھ سوتے ہیں وہ لوگ اکثر تنہا اور افسردہ ہوتے ہیں۔ خوش رہنے کا صرف ایک ہی راز ہے کہ امید صرف اپنے آپ سے رکھو، کسی اور سے نہیں۔ انسان دنیا کے کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا رویوں اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے۔ ہر گھر میں ایک بیٹی ضرور ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جب بیٹی روتی ہے تو دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تانا کبھی نہ دو، کیونکہ ان سے رشتوں میں محبت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر رلتے دیکھا ہے۔ شیر اور ہرن کے درمیان ہونے والی دوڑ میں کئی بار ہرن جیت جاتا ہے، کیونکہ شیر کھانے کے لیے اور ہرن زندگی کے لیے بھاگتا ہے۔ جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو ہمیشہ عمدہ رکھو، کیونکہ اس سے خون اور خاندان کی پہچان ہوتی ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، مگر صرف انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ شوہر کا ساتھ ہو تو بیوی مشکل سے مشکل حالات میں بھی نہیں گھبراتی، لیکن اگر وہی ساتھ چھوڑ دے تو عورت بہت جلد تھک جاتی ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق زیادہ دیر تک تنہا رہنا اتنا ہی برا ہے جتنا کہ دن میں 10 سگریٹ پینا۔ مرد اگر دیندار ہو جائے تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر گھر کی عورت دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا انسان عزت سے، اور جلد بازی کرنے والا کامیابی سے۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو اور دیکھ بھال کر لو، وہ کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ جب رزق میں کمی واقع ہونے لگے تو کثرت سے استغفار کیا کرو۔ 4 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل اور چہرے پر مسکراہٹ۔ عورت محبت کے بغیر ایسے مرجھا جاتی ہے جیسے کوئی پھول دھوپ نہ ملنے کی وجہ سے اپنی تازگی کھو بیٹھتا ہے۔ اپنی زندگی میں 4 چیزوں کو کبھی مت توڑیے: بھروسہ، وعدہ، تعلق اور دل، کیونکہ جب یہ ٹوٹتے ہیں تو ان کا شور سنائی نہیں دیتا، لیکن درد بے پناہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی سفر لا حاصل نہیں ہوتا، منزل نہ بھی ملے تو رستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ زندگی میں کبھی بھی مشکلوں سے گھبرا کر رکنا نہیں چاہیے۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہو تو صرف اپنے رب کی بارگاہ میں رویا کرو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نہ ماضی کا تانا دیا جاتا ہے، نہ مستقبل کا خوف دلایا جاتا ہے، بس رحم اور کرم کے پردوں سے ہم گناہگاروں کو ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ آگے بڑھنے والا کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن دوسروں کو نقصان پہنچانے والا کبھی ترقی نہیں کرتا۔ اس دینے والے کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، یہ تو لینے والے ہی دروازہ کھٹکھٹانا بھول جاتے ہیں۔ اس کائنات میں صرف اللہ پاک کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہیں تو آپ ہاتھ میں چند آنسو رکھ کر جو چاہے لے لیں۔ جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ پاک کو دے کر اللہ پاک کے ساتھ تجارت کر لیا کرو۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ یہ بیٹیوں کی کہانی بھی عجیب ہوتی ہے، جہاں پیدا ہوتی ہیں وہاں مہمان ہوتی ہیں، اور جہاں رخصت ہوتی ہیں وہاں ملکیت سمجھی جاتی ہیں، مگر مقدر کی کوئی گارنٹی نہیں۔ کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی خود تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب سے لوگ بزرگوں کی کم عزت کرنے لگے ہیں تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دعائیں زیادہ بھرنے لگے ہیں۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے وہی ہوگا۔ دن برے ہیں مگر زندگی تو نہیں، صبر کرو اور اللہ پر یقین رکھو، سب اچھا ہی ہوگا۔ سب سے اچھی چیز جو میں نے کی وہ لوگوں کو بتانا بند کر دیا کہ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔
دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر مٹی لکھنا، لیکن دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر پانی لکھنا۔ میرے اللہ نے مجھے اتنی محبتیں دی ہیں کہ 2-4 نفرتوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوست بنانے سے پہلے کسی کا چہرہ مت دیکھیں، بلکہ اس کا اخلاق اور چاہت کو دیکھیں، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک ہر زخم کی دوا ہوتا۔ باقی مخلوق زیادہ سے زیادہ آپ کے جسم کو گھائل کر سکتی ہے، لیکن آپ کی روح کو زخمی کرنے کا ہنر فقط انسان کے پاس ہے۔ کسی نے ماں سے سوال کیا، اگر آپ کے قدموں سے جنت لے لی جائے اور آپ سے کہا جائے کہ کچھ اور مانگ لو، تو آپ خدا سے کیا مانگو گی؟ تو ماں نے بہت خوبصورت جواب دیا، میں اپنی اولاد کا نصیب اپنے ہاتھ سے لکھنے کا حق مانگوں گی، کیونکہ ان کی خوشی کے آگے میرے لیے ہر جنت چھوٹی ہے۔ مخلص لوگ روٹھ جائیں تو منا لیا کرو، مطلبی لوگ چھوڑ جائیں تو رب کا شکر ادا کیا کرو۔ اپنی ماں اور بیوی دونوں کی بے پناہ عزت کرو، کیونکہ ایک تمہیں دنیا میں لائی اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر تمہارے پاس آئی۔ ہم سفر وہ نہیں ہوتا جو پوچھے کہ مشکل دن کب ختم ہوں گے۔ ہم سفر وہ ہے جو ہاتھ تھامے اور بولے کہ غم نہ کرو، یہ مشکل وقت ہم ساتھ ہی پار کریں گے۔ کسی کی غلطیوں کو بے نقاب نہ کرو، خدا بیٹھا ہے تم حساب نہ کرو۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ بات یاد رکھنا، جب اللہ پاک کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہی ہمیں اللہ پاک سے جوڑتا ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے بن جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں۔ توبہ کا خیال خوش بختی ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ جو عورت زیادہ زیور پہنتی ہے، ایسی عورت انسان سے کم اور دولت سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ جس مرد کے ماتھے پر چوٹ کا نشان ہو، ایسے مرد کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ جو بھی کام کرتے ہیں اس میں رکاوٹ آتی ہے، لیکن بعد میں کامیابی مل جاتی ہے۔ جس مرد کے سینے پر بال زیادہ ہوں، ایسے مرد کی قسمت میں دولت ہوتی ہے، اور ایسے لوگ رحم دل بھی ہوتے ہیں۔ جن مردوں کے بال جلدی گر جائیں تو سمجھ جاؤ کہ وہ جلدی عورت کی طرف مائل ہوتے ہیں۔